وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وبارك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومرشدي ومولاي وحبيبي وكريمي ورؤوفي ورحيمي يا سيدي يا رسول الله. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين وخاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ونبينا وشفيعنا ورسولنا وكريمنا ومأوانا وملجانا وأوننا ومؤيننا وغوثنا وغياثنا وقائدنا وقدوتنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سورہ التوبہ آیت نمبر 40 اس کا ایک مختصر گوشہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت کا محبت بھرا تذکرہ فرمایا ہے. میں نے اس آیت کو پورا نہیں پڑھا، وقت کا دامن تنگ ہے. اس میں سے ایک گوشہ کمال ہستی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم پڑھتے گئے رب کا قرآن اترتا. میرے حبیب نے کسی مقام پر سٹے فرمایا، اللہ نے اس مقام کو بھی قرآن کی زینت بنایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں مکہ سے
اور عازم سفر ہیں مدینہ کی طرف، چلے ہیں مکہ سے، ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ کی طرف، بس قدم اٹھنے کی دیر تھی، محبوبانہ انداز، محبوبانہ انداز، کبھی اس انداز کو قرآن کیپچر کرتا ہے کہ جب کفار مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا دے کر کھڑے ہوئے ہیں اور معاذ اللہ استغفر اللہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس باب محبت کی طرف بڑھتے ہوئے اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیں، میرے حبیب اگر چاہتے ہیں جیسے مشت خاک ان پر پھینکی تھی ان کی بینائی جاتی رہی تو سارے دشمنوں کو یوں ہی نابینا بنا دیتے، اگر ایسا کیا نہیں، ایسا کیا نہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے ہجرت کر کے دکھائی، ہجرت کر کے دکھائی، میرے حبیب علیہ السلام نے اپنا محبوب ترین شہر چھوڑ کے دکھایا، دنیا جس شہر کی طرف لپکتی ہے، دنیا جسے مکہ المکرمہ کہتی ہے، دنیا جس کے طواف کے لیے تڑپتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام طواف چھوڑ کر چل رہے ہیں، میرے حبیب کی سیرت کے اس گوشے پر دھیان دیجیے، میرے محبوب طوافوں کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، سامنے کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی قربتوں کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، کعبہ کی قربتوں کو، حرم مکہ میں مسجد الحرام کی نمازوں کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا جب کوئی دین کی راہ میں نکلتا ہے، جب کوئی اسلام کی راہ میں نکلتا ہے تو پھر وہ عبادتیں جو لطف دیتی ہیں، وہ طواف جو مزے دیتے ہیں، وہ کعبے کی قربتیں جو کیف عطا کرتی ہیں، وہ مسجد الحرام کی نمازیں جو ایک نماز کے بدلے لاکھ کا اجر دیتی ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ان عبادتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور ہجرت کی طرف چلنا پڑتا ہے، میرے حبیب تو چاہتے ہیں دشمن کو تہہ تیہ کر دیتے، اشارہ کرتے ناکام بنا دیتے، اشارہ کرتے سب کو کلمہ پڑھا دیتے، پاسبل تھا، جو ہستی کنکریوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، درختوں سے سلام لے رہی ہے، جو درختوں سے سلام لے رہی ہے، تو کیا ان کے لیے مشکل کام تھا؟ نہیں تھا۔